قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور۔ بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کا اعلیٰ عسکری اعزاز پیٹریوٹک وار عطا کر دیا گیا۔ پیٹریوٹک وار میڈل صدر الہام علیوف کی جانب سے فوجی تعاون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل کریم ولیوف کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور اور عالمی اور علاقائی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس سے پہلے معزز عازمی مہمان صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ، پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ DLA، داعش اور کالعدم TTP کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی۔ امریکہ کا جعفر ایکسپریس اور خضدار اسکول بس حملے پر اظہار افسوس، دہشت گردی واقعات انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی اتفاق۔ امریکہ کے قائم مقام انسداد دہشت گردی کوآرڈینیٹر گریگوری ڈی لوگرفو کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی۔ IMF پروگرام کے تحت اصلاحات پر پیش رفت سے معاشی استحکام بڑھا۔ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کا امکان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری کلگام آپریشن میں بھارتی افواج کی پسپائی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 دنوں میں 2 بھارتی فوجی افسروں سمیت 9 اہلکار ہلاک ہو گئے، 14 شدید زخمی۔ بھارتی فوجیوں میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل۔ آزادی کے متوالوں سے لڑائی میں بھارتی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز بھی ناکارہ ہو گئے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق کلگام میں 12 دن سے بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد ایرانی سیکورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن۔ ایران نے 12 روزہ جنگ میں 21,000 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا۔ 261 افراد موساد کے لیے جاسوسی کے شبے میں گرفتار۔ 172 افراد کو حکومتی اجازت کے بغیر ویڈیو بنانے پر پکڑا گیا۔ ایرانی پولیس کے مطابق 41% گرفتاریاں عوامی اطلاعات پر کی گئیں۔ گرفتار افراد میں 2000 سے زائد غیر قانونی مہاجرین بھی شامل ہیں۔ اور آزادی کا جشن بھی، قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ اسلام آباد، پنجاب، ملائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بارش متوقع۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ 15 سے 22 اگست تک مانسون کا نیا طاقتور اسپیل برسنے کو تیار۔ کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور نوشہرہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ ممکنہ بارشوں کے باعث دریاؤں اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر کے ساتھ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔ کہا، اسرائیل نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو نظر انداز کیا، اب سلامتی کونسل کو اس پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فلسطینی سفیر بولے، غزہ شہر پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ رکن ممالک خود غزہ جا کر مظالم کو دیکھیں۔
यूक्रेन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए, यूरोप का मुश्तरका एलामिया। यूरोपीय रहनुमा ने कहा खदशा है ट्रंप प्यूटन मुलाकात में यूक्रेन पर नापसंदीदा शराइत ना थोप दी जाए, मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी पर मरकूज होने चाहिए। हंगरी के वज़ीर आज़म ने यूरोप का यूक्रेन की हिमायत में मुश्तरका बयान मज़हिका खेज करार दे दिया। कहा रूस जंग जीत चुका है, यूक्रेन हार गया। वज़ीर आज़म हंगरी विक्टर ओरबान ने कहा अमेरिका और रूस मुज़ाकरात में यूरोप को नहीं बुलाया गया। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर बिखर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंड स्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दोचार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। उधर 15 से 22 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। एनडीएमए ने बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के गांव धराली में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग में 70 अफराद हलाक। हुकाम ने तस्दीक कर दी फौजियों समेत 75 अफराद ताहाल लापता हैं। अफ्रीकी मुल्क के वर्डे में शदीद बारिशों से तबाही, 10 अफराद हलाक। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई। उधर ताइवान को एक और तूफान का सामना। उडल तूफान मशरकी साहिल की जानिब बढ़ने लगा। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज कर गई। यूक्रेन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। यूरोपीय रहनुमा कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी पर मरकूज होने चाहिए। यूक्रेन और यूरोप की सलामती और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। रूस जंग जीत चुका, यूक्रेन हार गया। वज़ीर आज़म हंगरी का कहना है कि अमेरिका और रूस मुज़ाकरात में यूरोप को नहीं बुलाया गया। यूरोप का यूक्रेन की हिमायत में मुश्तरका बयान मुज़ाहिका खेज, अब खामोश रहना बेहतर होगा। इस्राईली फौज की गाजा में खूनरेज़ी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हो गए। काबिज़ फोर्सेस ने फायरिंग करके इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद को भी शहीद कर दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। इसराइल ने गाजा में कहत को मज़ीद संगीन करने की ठान ली है। सेहूनी फोर्सेस ने 430 से ज़ायद ग़िज़ाई अशिया का गाजा में दाखिला रोक दिया। उधर इसराइली जंगी पायलट्स का तल अबीब में फ़ौज के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, गाजा में जंगबंदी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने गाजा सिटी में हमलों को वुसअत देने के मंसूबे के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। टेक्सास के शहर गॉर्डन के करीब यूनियन पैसिफिक ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। पटरी पर बोगियां एक दूसरे पर चढ़ने से आग भड़क उठी। हुकाम ने वाक़े को मुमकिन खतरनाक मवाद का मामला करार दिया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने और हिफाजती इक़दामात में मसरूफ़।